تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، کسی بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب مسجد میں فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ذاتی اغراض و ضروریات کے لیے مصلیوں سے سوال کرنا کیسا ہے؟ کسی بھی مسجد میں جا کر فرض نماز کے بعد اچانک ذاتی ضرورت کے لیے سوال کرنے لگنا، اس صورت میں کہ نہ کسی سے اجازت لے، نہ اپنی پریشان حال کا کوئی ثبوت دے، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک مصلی ذاتی ضرورت کے لیے سوال کرنے والے شخص سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ نے کسی سے اجازت لی ہے؟ تو فوراً دوسرے ایک مصلی نے انہیں ڈانٹا، چپ کرایا اور کہا کہ کسی بھی سوال کرنے والے کو روکا مت کرو، کوئی کیسا بھی ہو اسے سوال کرنے دو، جن کو دینا ہے دیں گے اور جنہیں نہیں دینا ہے وہ نہیں دیں گے۔ کیا بغیر اجازت، بغیر کسی تحقیق کے کسی بھی شخص کو مسجد میں مانگنے دیا جائے یا نہیں؟ جواب دیا ان نوازشوں کی سوال کرنے والے احمد سعید صاحب مالیگاؤں سے۔ دیکھیں بھائی، یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں دنیاوی غرض سے کوئی بھی سوال کرنا، کسی بھی طریقے کا سوال کرنا دنیاوی غرض سے جائز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے آپ نے مسجد کے امام سے اجازت لے کر کیے ہو یا مسجد کے ٹیرس سے کسی سے اپنی اجازت لے کر کیے ہو، کسی سے بھی اجازت لے کر ہو، آپ اپنی دنیاوی غرض کا اعلان مسجد میں نہیں کر سکتے۔ یا اسی طرح اگر آپ نے بغیر اجازت کی مسجد کی کسی بھی امام سے یا ٹیرس سے کسی بھی اجازت نہیں لیا، ایسے ہی آپ نے کھڑ کے اعلان کیا، پھر بھی آپ کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اگر اس طرح کر لے، یعنی بغیر اجازت کی یا اجازت لے کر بھی اس طرح کرے، تو ذمہ داروں لوگوں کے لیے یا مصلیوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ان کو اچھی انداز سے سمجھائے کہ بھئی مسجد ہے، یہاں اس طرح کی دنیاوی چیزوں کے سوالات نہ کریں، جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگے، اس طرح ان کو اچھی ترغیب دے کر سمجھایا جائے۔ بعض مسجدوں میں نے بھی خود دیکھا کہ اگر کوئی آدمی بغیر پوچھے اس طرح اعلان کر دیتا ہے تو مسجد کے ٹرسٹیان جو اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ ظالم قسم کے ہوتے ہیں کہ فوراً وہ آدمی کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ اور بعض اماموں کو بھی میں نے بھی دیکھا ہے کہ بھئی وہ آئے فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، اس طرح نہ کرے۔ کوئی آدمی مجبور اس طرح ہمارے سامنے ہے، اچھے انداز سے اسے سمجھائے کہ بھئی مسجد ہے، یا اس طرح کا اعلان نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات آپ نے جو مجھے پوچھا ہے کہ کسی نے کہا کہ بھئی پوچھ رہا تو پوچھنے دو، دینے والے دیں یا نہ دینے والے چھوڑ دیں، اس طرح ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ چیزیں، تعویلات، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس طرح غیر ضروری تعویلات نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک میں مسجد کے ٹرسٹیان سے یا مسجد کے جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی اگر ضرورت مند آدمی اگر مسجد میں آئے تو ہمارے مسجد والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مسائل کو ہم حل کریں، یا نہیں تو آپ نہیں دے سکتے تو جو آدمی خیر خواہ ہو، لوگوں کے لیے تعاون کرتا ہے، اس سے آپ ملا دیا کریں کہ بھئی یہ آدمی ہے جو پریشان حال ہے، اس کی آپ مدد کر دیں، تو آدمی مدد کر سکتا ہے اس طرح۔ تو یہ میں مسجد والوں کی سے بات کہتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی، ہمارا بہت ساروں کو دیکھا بھی ہے، میں کوئی مسجد میں آتا ہے، اگر کوئی آدمی مسجد کے ٹرسٹیان سے کہتا ہے کہ بھئی ہمیں پریشان حال ہوں، میرے اس طرح حالات ہیں، آپ ٹھیک کر دیں، تو ٹرسٹیان اسے ڈانٹ دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کے پاس آج یہ کمزور ہے تو کل آپ بھی کمزور ہو سکتے، آپ کی عہدیداری باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ کو یہ لکھ کر نہیں دے سکتا کہ میں موت تک اسی جگہ پر رہتا ہوں، مقدر میں جتنے دن آپ رہیں وہاں رہیں گے خدمت کے لیے، اس کے بعد اللہ آپ کو نکال کر پھینک دیں گے، دوسرے سے خدمت لیں گے۔ تو اس لیے عہدیداری پر بیٹھ کر کسی کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ اگر کوئی آدمی واقعتاً پریشان حال ہے، اگر کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی پریشان حال ہے، مسجد کے پاس مانگنے کے لیے آئے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان طبقے کو مسجدوں کے پاس بیٹھنے کا ہم موقع بھی نہ دیں۔ پہلی بات تو مسجد والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی یہ جتنے بھی لوگ غربا ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کی مدد ہمیں خود کرنا چاہیے، گھروں کے پاس جا کر کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک
واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ وہ رات میں سیر کرنے، رات میں وہ لوگوں کی جاننے کے لیے نکلتے تھے. جب وہ امیر المؤمنین بن گئے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے رات میں جا کر کے. تو پہلی بات تو یہ کہ مسجد کے ذمہ داروں کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھی وہ خود جا کر مسجد کے اطراف میں جو غریب ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کی فکریں کریں. پہلی بات، اگر ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ان کی نگرانی نہیں کی، ہم نے ان کی ذمہ داری نہیں سنبھالی. جب وہ مسجد کے پاس آ گئے ہیں تو ان کو ڈانٹ کر بھگا دینا، ان کو جھنکا دینا، یہ غلط بات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اللہ کی جو ہے عزت دینے والے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے. آج یہ کمزور ہیں تو کل ہم بھی کمزور بن سکتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں نہ کرے. تو بہرحال جو آپ نے جو مجھے سوال پوچھا ہے وہی ہے، جنہوں نے بھی اگر کسی کو مسجد میں سوال کرنا ہے تو مسجد سے باہر سوال کرے. مسجد کے اندر کسی بھی چیز کا اعلان، دنیاوی غرض کا اعلان ہرگز نہ کرے. اگر کوئی آدمی کر لے تو اسے اچھے انداز سے سمجھا دیا کرے. اگر کوئی آدمی ضرورت مند، کوئی آدمی مسجد والوں کے پاس آئے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھی ان کو ان کی ضرورتیں پوری، کما حق کو ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے. اور اگر نہیں کر سکتے، آپ خود نہیں کر سکتے، آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ خود دے سکے، تو کم از کم جو آدمی خیر خواہ ہو، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو آپ ان کی طرف تو اس کو رہبری کر دیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے یہ بھی سوال کیا ہے، مفتی صاحب مروجہ صورتحال میں خواتین کے لیے مزاروں پر جانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیں، عین نوازش ہوگی. سوال کرنے والے محمد یعقوب صاحب بنگلور سے. دیکھیے یعقوب بھائی، بہت اہم سوال ہے آپ کا، جو میں نے بہت لوگوں کو بھی یہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس لیے میں ہر چیز کو الگ الگ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کے اندر قباحتیں کیا ہیں اور اس میں جانے کے فائدے کیا، نقصان کیا ہے، ان چیزوں کو میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مروجہ صورتحال میں، یعنی موجودہ حالات میں عورتوں کے لیے مزارات پر جانا ناجائز، ممنوع ہے، گناہ ہے جانا. کیوں گناہ ہے بھئی؟ کیا مقصد کے لیے آپ مزار پر جانے، مجھے پہلے یہ بتاؤ. بھئی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. اگر کوئی عورت اگر مزار پر جانا چاہ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہونا چاہیے. کوئی مقصد نہیں ہے تو بغیر مقصد کے اس طرح مزار پر جانا شرعاً ناجائز، ممنوع ہے. اس لیے خواتین کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے. اب یہاں ایک سوال آپ مجھے کر سکتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مزار پر نہ جاؤ تو پھر قبرستان کیوں جاتی ہیں عورتیں؟ یہ بھی ایک سوال تو ہے. دیکھیے قبرستان کا مسئلہ الگ ہے، مزار کا مسئلہ الگ ہے. مزار پر کیوں جانے سے منع کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی غیر ضروری چیز، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کے لیے آپ کو. ایک تو بات یہ. اب اس کی آگے کی 2-3 قباحتیں میں بعد میں بتاؤں گا، آگے بتاؤں گا. پہلے آپ میں قبرستان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. قبرستان میں اس لیے اگر عورت جانا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں اگر جائے گی تو کچھ نہ کچھ قبر کی یاد وہاں تازہ ہوگی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، کچھ نہ کچھ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگی. تو اس لیے اگر قبرستان جانا چاہ رہی ہے تو وہاں جانے کی اجازت ہے عورت کو. لیکن وہاں بھی اگر غیر ضروری چیزیں، غیر شرعی کام اگر کر رہی ہیں، جیسا کہ زور سے چلا کر رونا اور وہاں جا کر شرک و بدعت میں مبتلا ہو جانا، اس طرح کی چیزیں اگر وہاں بھی کر رہی ہیں تو وہاں بھی نہیں جا سکتی عورت. جائے اگر فوراً دیکھنا چاہے تو دیکھ کر آ سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بات اس میں قباحت یہ ہے کہ مزار پر جانے کی اس لیے منع کرتے ہیں، وہاں شرک و بدعت زیادہ ہوتی ہیں، شرک و بدعت زیادہ ہوتے ہیں. عورتیں دیکھیں گے آپ، میں خود دیکھتا ہوں بنگلور میں خود کئی مزارات پر میں دیکھا بھی ہوں. میں کئی عورتیں گئے وہاں چکر کاٹ رہی ہیں قبر کے، اور اس کا طواف بھی کر رہی ہیں، اور قبر کو لے کر چوم رہی ہیں، اور وہاں پھول ڈال رہے ہیں کچھ نہ کچھ. آج کل تو مزاور تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے پیسہ چھیننے کے لیے. بہت سارے شرک و بدعت کی وہاں باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال اس لیے شرک و بدعت میں مبتلا ہو جاتی ہیں وہاں جا کر کے. تو اس لیے یہ بھی دوسری قباحت ہے، وہ نہیں جانا چاہیے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ مزارات پر مرد عورت کا موجودہ زمانے میں اختلاط زیادہ ہو رہا ہے. عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں وہاں پر. اب وہاں عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور عشق بازیاں بھی چل رہی ہیں. اور میں نے خود دیکھا کہ بھی عشق بازیاں بھی چل رہی ہیں مزارات پر آج کل. میں جب دارالعلوم میں پڑھ رہا تھا، درمیان وقفے میں ہم لوگ دارالعلوم کو، جب بنگلور سے ہم جاتے ہیں تو دلی میں اتر جاتے ہیں. دلی میں جب اترتے تو بھی نظام الدین جاتے ہیں، پھر وہاں حضرت مزار پر جا کر
کہ کچھ نہ کچھ فاتحہ پڑھ دیتے، پھر وہاں سے روانہ ہوتے انضام دارالعلوم کو۔ تو اکثر دارالعلوم کے طلباء کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ بھئی جتنے بھی دلی جاتے ہیں تو وہاں مزار پر بھی حضرت کی حاضری دے دیتے ہیں۔ تو میں بھی خود وہاں گیا تھا، میں دیکھا کہ بھئی وہاں مرد عورتوں کی اختلاط بھی ہو رہی ہے، ایک ہی صف کے اندر مرد بھی کھڑے ہوئے لین سے، عورتیں بھی آ رہی ہیں، وہ دھکا اسے دے رہا اسے دے رہا۔ بھئی شریعت میں کہاں یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم جاہلوں کی طرح زمانے جاہلیت میں جس طرح تم بے پردگی کے ساتھ بغیر ضرورت کے تم باہر نکلا کرتی تھی، جانوروں کی طرح تم پھرا کرتی تھی، تو اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ اب تم مسلمان ہیں تو شریعت کے اندر پابندی کے ساتھ تم رہے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بھئی مرد عورتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں اور بغیر پردے کے ساتھ پھر رہی ہیں، اور اجمیر کے اندر بھی یہی چیز دیکھنے میں نظر آیا۔ اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مسلمان آج کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز وہاں میں نے خود دیکھا کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کے مزارات پر بھی ہاتھ رکھ کر ان کو چوما جا رہا ہے، طواف کے، حالانکہ طواف تو شریعت میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا طواف کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ تو وہاں بھی طواف کی زیارت، وہاں بھی مزار کے طواف ہو رہا ہے، اور وہاں اس کو چوما چاٹی بھی ہو رہی ہے، عشق بازیاں بھی ہو رہی ہے، مرد عورتیں بھی اختلاط چل رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی قباحتوں کی وجہ سے وہاں اس طرح مزارات پر جانا، مرد عورتوں کا اختلاط کی وجہ سے، یہ بھی شرعاً ناجائز حرام ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ مزارات پر آج کل ناچ گانوں کا رواج اور قوالیوں کا رواج زیادہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پر جا رہے ہیں، ویڈیوگرافی چل رہی ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا یہ سب چیزیں، اور وہاں دیکھا کہ بھی قوالیاں بھی ساری چل رہی ہیں، یہ ہر چیز ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمان آج دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی سمجھتے نہیں ہیں، بولنے کے باوجود۔ تو اس لیے یہ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ جانا ہی ضروری نہیں ہے ان کے لیے۔ دوسری چیز، وہاں شرک و بدعتیں زیادہ عورتیں کرتی ہیں، اور تیسری بات، مرد عورتوں کا اختلاط وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں قوالیوں کا مزاج، قوالی کا مزاج اس لیے منع کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہم نہیں سنیں گے قوالی، جا کر صرف مزار سے مل کر آ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیے انسان کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے، کہاں اگر وہ تھوڑا سا بھی کچھ نہ کچھ شوقیہ دیکھے تو وہاں کچھ نہ کچھ وہاں آدمی کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے، کہے گا کہ چلو بھئی یہاں اتنا بڑا دربار لگا ہوا ہے، وہاں اللہ والے ہیں، تو یہاں گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی، چلو تھوڑی دیر کھڑ جائیں۔ کھڑتے کھڑتے مرد عورتوں کا اختلاط ہو جائے گا، بہت سارے چیزیں وہاں پائی جائیں گی۔ تو اس لیے عورتوں کو الگ رکھ کر، اب ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عورتوں کو اگر الگ رکھ کر کے ہم نظام بنائیں تو یہ اس کی بات اجازت نہیں۔ بھئی ضرورت ہی نہیں آپ کے لیے جانے کے لیے، کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی وہاں پر؟ تو آج کل جو مزار جو بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو پیسے کھینچنے کا، پیسے چھنانے کا ایک اڈا بنا ہوا ہے وہ، اور کوئی بھی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بے دھڑک باتیں وہاں شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں منع ہے۔ تو حاصل کلام یہی نکلا کہ مزار پر جانا جائز نہیں ہے۔ ایک بات یہاں مجھے ایک ذہن میں آ گئی، آپ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت وہاں اس لیے ہم لوگ جاتے ہیں تاکہ ہم حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھیں۔ سوال بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو اشکال، ہاں حضرت یہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی فاتحہ پڑھیں۔ بھئی دیکھیے اتنی ساری قباحتیں رکھنے کے باوجود بھی آپ وہاں نہیں جا سکتی۔ اگر آپ جو فاتحہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، کچھ بخشنا چاہ رہی ہیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، آپ راستہ کھلا ہوا ہے۔ کیوں گھر میں بیٹھ کر نہیں پڑھتی؟ کیونکہ اس لیے کہ وہاں ایسی چیز، ایسے ماحول نہیں ملتا جیسا کہ وہاں ملتا ہے ماحول۔ مردیں عورتوں کو دیکھ رہی ہیں، کتنے ایسے ہمارے پاس واقعات ہیں، شادی شدہ عورتیں مردوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، کہ مزارات سے ہوا ہے یہ سب چیزیں۔ تو بہرحال آدمی جہاں فائدہ دیکھ رہا ہے وہاں قباحت بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو شریعت کے اندر جہاں ڈھیل دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہے کر لیا کرو۔ تو اس لیے بات یہی ہے کہ بھئی مزار پر جانے کے بجائے جو بھی آپ ان کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، فاتحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھ کر بخشے، بجائے مزارات پر جا کر وہاں کفل لگانا۔ میں نے دیکھا کفل لگا، شرک و بدعت کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں خود نظام الدین میں نے دیکھا کئی کفلوں کی کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں بازار لگا ہوا ہے، کفلیں بنی ہوئی ہیں، کوئی پوڑی باندھا ہے، کوئی یہ باندھا ہے، جھولے باندھے، کہتے ہیں کہ بھئی اس مزار پر جا کر جھولے باندھنے سے وہ حضرت ہمیں بچہ دیں گے۔ بھئی بچہ دینا ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے اللہ کے رسول سے مانگ لیتے سیدھا؟
دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ میں اولاد دے سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے، کہ یہاں تک کہ مجھے علم غیب بھی نہیں ہے میرے پاس، سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی وہ چیز مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو لڑکا دینا، لڑکی دینا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں ہی دینا، یا کسی کو صرف لڑکے ہی دینا، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا، یہ سب میرے قبضے قدرت میں ہے۔ تو کوئی نہ ولی آپ کو دے سکتا ہے، جائے آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی ولی نہیں دے سکتا۔ بعض لوگوں کو وہم ہوگا، کہیں گے کہ حضرت ہم نے فلاں مزار پر گئے، ہم نے کچھ کیا تو ہمیں بچہ مل گیا۔ بھئی تمہارا عقیدہ اس طرح تھا تو اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاملات کیے۔ اگر تمہارا عقیدہ ایسا ہوتا کبھی ہم مر بھی جائیں لیکن ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو دے دیتا ضرور۔ بھئی انسان جب اللہ سے عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، شیطان وہاں سے اس کے عقائد کو حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہی بات ہے کہ مزارات پر بہت سارے قباحتوں کی وجہ سے کسی بھی عورت کو موجودہ زمانے کے اندر کسی بھی مزار پر جانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے جتنے بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے یہ بھی سوال کیا ہے، مفتی صاحب اگر کوئی شخص علیاذ باللہ مرتد ہو جائے تو ارتداد کی وجہ سے اس کا وضو یا تیمم ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواب دے ان نوازشوں کی۔ سوال کرنے والے مفتی سعید صاحب قاسمی امریکہ سے۔ دیکھیں بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ میں پہلی بات تو ہے کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جس آدمی نے بھی اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو صورت مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان تھا، وضو کی حالت میں تھا، پھر اس نے وضو کی حالت ہی میں اس نے کیا کر دیا، اسلام سے پھر گیا، یعنی مرتد ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، کوئی وضو مانے وضو اس کا نہیں ٹوٹا، یعنی وضو کی جتنی بھی چیزیں توڑنے والی ہیں جیسا کہ خون نکلنا، قے ہونا، اس طرح کوئی نہیں ہوا۔ تو اگر کوئی آدمی اسلام سے نکل گیا پھر فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو کوئی وضو توڑنے والی چیزیں اس کی نہیں ہوئی ہیں تو اس کا وضو برقرار رہے گا، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات جو آپ نے مجھے پوچھا کہ تیمم کے سلسلے میں، تیمم کی اگر مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مسلمان تھا، تیمم کیا ہوا تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا، پھر وہ توبہ کر کے پھر اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کا تیمم باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں ائمہ ثلاثہ یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کے نزدیک اس کا تیمم باقی رہے گا، لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا تیمم ٹوٹ گیا ہے، اس کو اسلام لانے کے بعد پھر اثر تیمم کرنا ضروری ہے۔ لیکن کوئی آدمی مسلمان تھا، پھر اس نے وضو کی حالت میں تھا، مرتد ہو گیا، پھر وہ اسلام میں آیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو ایسے اس کا باقی رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب قرآن مجید کے سوا آسمانی کتابیں مثلا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کو بغیر وضو کی چھونا کیسا ہے؟ سوال کرنے والے مولانا جمیل صاحب دہلی سے۔ دیکھیں بھائی قرآن مجید کو تو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن مجید کو چھونے کے لیے تو وضو ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتارے ہیں، جیسا کہ 4 کتابیں مشہور ہیں آسمانی کتابیں، ان میں قرآن مجید ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے۔ تو ان قرآن مجید کے علاوہ جو 3 کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اگر یہ تحریف شدہ نہیں ہے تو ان کو بغیر وضو چھینا مکروہ ہے۔ اگر یہ تحریف شدہ ہے یعنی ان میں بدل دیا گیا ہے تو اس کو بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے یہ بھی سوال کیا ہے، مفتی صاحب کیا عورت کا پارک میں جا کر واک کرنا جائز ہے، جبکہ پارک کے اندر ٹریک پر عورتوں کے ساتھ مرد حضرات بھی واک کر رہے ہوتے ہیں؟ جواب دیں ان نوازشوں کی۔ دیکھیں بھی یہ تو سوال عمومی طور پر پایا جا رہا ہے، اور اکثر عورتوں کو میں نے بھی خود دیکھا ہے پارکوں کے اندر وہ مردوں کے ساتھ واک کرتے رہتے ہیں، صبح کو بھی دیکھیں، شام کو بھی دیکھیں، اس طرح کرتے ہیں۔
تو یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، میں بعد میں اس کی قباحتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت کو اگر واک کرنا جانا ہے پارک میں تو ایسے وقت میں جائے کہ بھئی وہ مرد حضرات اگر وہاں نہیں ہیں تو پھر وہ پارک میں جا کر چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو نہیں جانا چاہیے ان کو۔ اگر گھر کے اندر اگر کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیماری کا اندیشہ ہے، وہ آج کل تو عورتوں کے اندر بیٹھ کر کھانے کا مزاج زیادہ آ گیا ہے۔ پہلے تو عورتیں کام کرتی تھیں تو جس کی وجہ سے ان کے اندر بیماریاں نہیں ہوتی تھیں۔ آج بھی جو پرانی جو عورتیں ہوتی ہیں اور جو اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بیماریاں کم ہوتی ہیں، لیکن آج کل کی عورتوں کے اندر تو بیماریاں زیادہ ہیں کیونکہ وہ بیٹھ کر کھانے کا مزاج زیادہ ان کے اندر آ گیا ہے۔ تو بہرحال جو عورت اس طرح ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، جسمانی اعتبار سے اس کا جسم بھی بڑھ رہا ہے، اگر گھر کے اندر سہولت نہیں ہے، وہ پارک میں جا کر اگر چہل قدمی کرنا چاہ رہی ہے کرے، کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے وقت میں جائے جہاں مرد اس وقت نہ ہو، ایسے وقت میں جائے۔ اگر جانا ہی چاہ رہے ہیں تو کسی اپنے گھر کے اندر مرد ہیں جو شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اس طرح کسی کو ساتھ میں لے جا کر کے کرنے کی اجازت ہے وہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارک کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اگر اور پارک کے اندر مرد ہی پھرتے رہتے ہیں اور کبھی خالی نہیں ہوتے، تو اس طرح کا اگر ہے تو پھر وہاں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی پردے کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ وہ جائے، پھر وہ بقدر ضرورت چہل قدمی کرنے کی وہاں اس کو اجازت ہے۔ لیکن دونوں باتیں، چاہے مرد ہو یا نہ ہو، یا مرد ہیں تو پھر بھی جانا ہو، تو دونوں باتوں کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اندر کسی باپ کو یا شوہر کو یا بھائی کو، بیٹے کو، کسی کو ساتھ لے جائے، کیونکہ عورت جب تنہائی میں ہوتی ہے تو ہوتے ہوتے آئندہ فتنے کے اندیشے شروع ہو جاتے ہیں، بول نہیں سکتے، آئندہ حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جانا ہی ہے تو گھر کے مرد حضرات کو لے کر جائے، بغیر مرد حضرات کے باہر اس طرح کی چہل قدمیاں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی کہ تم جس طرح جاہلیت کے زمانے میں گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی، بغیر ضرورت کی نکلا کرتی تھی، اس طرح کے نہ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا، اس طرح نکلنا گویا کہ جاہل عورتوں کی اور یہ کم علم عورتوں کی، کم طبقے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر نکلنا چاہ رہے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر کسی مرد حضرات کو لے لے۔ اگر مرد حضرات نہیں ہیں، آخری درجہ مرد حضرات نہیں ہیں، تو مجبور یہی ہے، مجبوری اگر اس طرح ہے تو بجائے پارک کو جانے کے روڈ کے کنارے کبھی اس طرح کر لیا۔ آدمی اگر چاہے تو بہت سارے سہولتیں کر سکتا ہے، بہانے اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دیں۔ یہ آج کل یہ عمومی طور پر پایا جا رہا ہے، پارکوں کے اندر اس طرح جاتے ہیں، وہاں مرد حضرات ہو جاتے ہیں، آپس میں میل ملاپ ہو گیا، پھر وہاں سے عشق بازی شروع ہو گئی، پھر گھروں کے حالات، بعض تو ایسے ہمارے پاس کیس آئے ہیں، شادی شدہ عورتیں بھی کسی غیر کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے دین کو پر عمل نہیں کیا، مرد نے اپنی بیویوں کو باہر نکال دیا اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے، تو آگے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر نکلنا چاہ رہے تو مرد حضرات کی نگرانی میں نکلیں، اگر مرد حضرات نہیں ہیں تو پھر بجائے پارکوں میں جا کر پھرنے کے، اگر وہاں مرد نہیں ہے تو پھرے۔ اگر اس طرح پاس پارک ہوتے ہیں، عورتیں الگ مرد الگ ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر پھرے، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہاں اگر مردوں کی چلت پھرت وہاں بھی ہو رہی تو آپ ہرگز وہاں نہ جائیں، اور اس سے بڑے فتنے کے اندیشے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے بہت بہترین سوال کیا ہے، مفتی صاحب مسجد میں حرام مال صرف کرنے کا کیا حکم ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ عمومی طور پر آج پایا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر بعض چیٹیاں چلانے والے یا سود پر دھندا کرنے والے اور یا سود کا لین دین کرنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تھوڑا مال اللہ کے راستے میں دے دیا تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، تو اس طرح کرنا حرام ہے۔ تو بہرحال مسئلہ ذہن میں رکھے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں پاک مال دینا چاہیے۔ مسجد پاک جگہ ہے تو پاک مال ہی وہاں دینا ضروری ہے۔ حلال مال کے علاوہ حرام مال دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، نہیں دے سکتے۔ اس لیے مسجد میں حرام مال ہرگز نہ لے۔ اگر کسی کمیٹی کے حضرات کو معلوم ہو گیا کہ فلاں چیٹیاں چلانے والا یا سود کا لین دین کرنے والا یا کوئی بھی اس طرح کا بزنس کرنے والا جو لوگوں کو سودی لین دین کرتا ہے، اگر اس نے مسجد میں پیسہ دیا ہوا ہے تو مسجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ اس مال کو لے جا کر کے اس آدمی کو واپس کرنا ان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے مسجد میں
حرام مال ہرگز استعمال نہ کرے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ ہمارے ایک عزیز نے اسی طرح سوال کیا ہے، سوال بہت بہترین ہے۔ انہوں نے سوال کیا، مفتی صاحب مسجد میں حرام مال سے چندہ دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیں ان نوازشوں کی۔ سوال کرنے والے مولانا عبداللہ صاحب بنگلور سے۔ دیکھیے بھائی، پہلے میں جواب بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی قباحتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور پاک جگہ ہے، اس لیے مسجد میں پاکیزہ مال ہی دینا چاہیے اور حلال مال ہی دینا چاہیے۔ حرام مال مسجد میں لگانا شرعاً ناجائز حرام ہے، تو اس لیے مسجد میں اگر چندہ دینا چاہ رہے ہیں حلال مال دے اور حرام مال سے مسجد کو آلودہ نہ کرے، یعنی مسجد کو گندگی نہ کرے، گندہ نہ کرے، حرام مال ہرگز نہ دے۔ اب حرام مال کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک تھوڑا میں بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی چیٹیاں چلاتا ہوں، یا اسی طرح اگر کوئی آدمی سودی لین دین کرتا ہوں، بیاج میں پیسے دیتا، بیاج کا پیسے لیتا ہوں، یا اسی طرح اگر کوئی آدمی سود کا لین دین جو بھی ہو، جیسا بینک کے اندر کام کرتا مینیجر ہے وہاں بھی سودی لین دین کا کام ہوتا ہے، تو اس لیے ایسے آدمیوں کے ہرگز جو ہے شریعت میں ہرگز شرعاً اس طرح کے لوگوں کے مال کو مسجد میں ہرگز نہ لگائیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی حرام مال مسجد کو دینا چاہ رہا ہے تو ہرگز اس کے مال کو نہ لے۔ اگر لے لیے ہیں مسجد کے ٹرسٹیان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ بھئی جس آدمی نے مال دیا ہے یہ حرام مال ہے، تو مسجد کے ٹرسٹیان کے لیے ضروری ہے، جو کمیٹی کے احباب ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال کو اس آدمی کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اب نہیں لے سکتے چندہ اس کا۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ کہ بھئی جس آدمی نے آپ کو پیسہ دیا ہے، حرام مال دیا ہے، یہ وہ حرام مال یہ اس کا ذاتی پیسہ نہیں ہے بلکہ لوگوں سے لیا ہوا پیسہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اس میں بہت ساری تفصیل بھی ہے، آپ مسجد کے یا کسی محلے کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل وہاں بھی پوچھ لیا کریں۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ مسجد میں حرام مال ہرگز نہ دیں اور حرام مال ہرگز نہ لیں۔ کسی بھی طریقے کا مال ہو، کسی بھی طریقے کا مال ہو، ہرگز مسجدوں میں استعمال ہے۔ آج یہ عمومی طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ کسی نے مجھے کہا کہ رمضان میں بھی کہ ساتھی نے مجھے مل کر کہا کہ حضرت ایک آدمی چیٹیوں کا دھندا کرتا ہے، چیٹیاں چلاتا ہے، اس طرح سودی لین دین کرتا ہے، ہمارے مسجدوں کے اندر اس طرح کی چیزیں لا کر دیتا ہے کہ ہم لیں یا نہ لیں۔ میں نے ان کو منع کر دیا کہ بھی ہرگز نہ لیں، مسجد پاک جگہ ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں لے سکتے۔ تو بالآخر اس نے کہا کہ حضرت جب ہم نے اس کو منع کر دیا تو دوسری مسجد والوں نے اس کو جا کر وہ مسجد کو دیا تو وہ لوگوں نے بھی لے لیا۔ دوسری مسجد کو جب دیا وہ مسجد والوں نے لے لیا۔ تو ان کا طریقہ کیسا؟ بھئی کوئی بھی لے، چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا ان پڑھ طبقہ ہو، کسی نے بھی گناہ کیا، گناہ ہی ہے وہ۔ تو اس لیے جن لوگوں نے اس طرح کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر لے لیے ہیں تو مسجد کے ٹرسٹیان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو فوراً ان پیسوں کو واپس کرے۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے یہ بھی سوال کیا ہے، مفتی صاحب اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جس گھر میں یا گھر کی بنیاد میں اونٹ کی ہڈی رکھ دیں جائے تو اس گھر میں کالے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والے مولانا عبید صاحب دہلی سے۔ دیکھیے بھئی اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھ دینے سے جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کو اس طرح عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے گھر کے اندر یہ بھی دیکھا کہ بھئی گھوڑے کی نالین جو نیچے جو لوہے کی پہناتے ہیں اس کو، وہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ان سے کہا کہ بھئی اس طرح لگانے سے گھر کے اندر جادو وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، یہ چیزیں غلط ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ بعض گھروں کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پتھر لگاتے ہیں، باٹلوں کے اندر کچھ نہ کچھ لکھ کر لگاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہ رکھے، بھئی اللہ سے عقیدہ رکھے، دعاؤں کی پابندی کریں۔ میں تو ان لوگوں سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں، اگر کبھی گھر کے اندر آپ کو اس طرح کا شبہ ہو رہا ہے تو پہلی بات تو نماز روزے کی پابندی کریں اور صدقہ نکالا کریں اور دعائیں یونس کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اس سے جادو وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ذاتی تجربہ ہے اور کئی لوگوں کو میں نے اس کا تجربہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جن لوگوں کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساروں کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ تو موجودہ حالات کے اندر یہی ہے کہ آپ دعائیں انس کی پابندی کریں۔ اس طرح کی چیزیں گھروں کے اندر نالین لگا دینا گھوڑے کا، یا گھر کی بنیاد میں ہڈی ڈال دینا۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر کی بنیاد جب وہ پایا جو جس وقت کھودتے ہیں وہاں میں نے یہ بھی دیکھا کہ مرغی کاٹ کر ڈالتے ہیں، وہ
مرغے بھی کاٹ کر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح اگر خون ہم زمین میں دے دیں تو جنات جو بھی ہیں وہ کھا کر چلے جائیں گے، واپس بھاگ جائیں گے۔ یہ بھی عقیدہ ہمارے مسلمانوں کا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کے بہت سارے مسلمانوں کو میں نے بنیادی گھروں کے اندر جو پلانٹیشن جو ڈالتے ہیں، پایا جو ہوتا ہے، اس میں یہ بھی دیکھا کہ سونا چاندی یہ بھی ڈالتے ہیں۔ یہ غیروں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا اس طرح عقیدہ نہیں ہے۔ وہ اللہ پر یقین رکھے، ہر اچھا اور برا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان کا عقیدہ جب بگڑتا ہے تو اللہ کی وہاں سے مدد اٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے گھروں کے اندر جو پتھر لگاتے ہیں، وہ کالے دھاگے باندھ دیتے ہیں، باٹل رکھتے ہیں، اور جو گھوڑے کے ناریل لگا دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ آج کل یہ عامل مسلمانوں کو زیادہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ جتنے یہ دھوکے باز ہیں، جتنے جھوٹے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی قوم کے اندر اتنے جھوٹے نہیں ہیں۔ یہ بہت جھوٹے ہوتے ہیں جو عاملین لوگوں کو اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لگا لو، تمہارے گھر کے اندر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں۔ مسلمان اپنے عقیدے کو پاک رکھ کے اللہ پر یقین رکھے، ہر کرنے والی ذات جو کچھ بھی ہے، مشکلات جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ مسلمان اگر عقیدہ خراب کر لے تو وہاں سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، وہاں سے شیطان اس کو ہمیشہ پسلانے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو بہرحال بھائی یہی ہے کہ اونٹ کی ہڈی کو جو گھر کی بنیاد میں رکھتے ہیں، یہ بھی اصل ہے، یہ من دھڑک بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔